ایک آدمی کی بیوی کی حالت انتہائی نازک تھی اور وہ ICU میں تھی۔ ڈاکٹر، ہم آپ کی بیوی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی بیوی کوما میں ہے۔ شوہر روتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ کریں، میری بیوی ابھی صرف 30 سال کی ہے، بچوں کو اور مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچانک بیوی کا ہاتھ ہلا، دھڑکن سٹارٹ ہو گئی اور آہستہ آواز میں بولی، ڈارلنگ میں ابھی 27 سال کی ہوں۔ حوالدار نے تھانے دار کو فون کیا، جناب عالی، ادھر ہمارے علاقے میں قتل کا جرم ہوا ہے، ایک عورت نے اپنے خامند کو سر میں بیلن مار کر ہلاک کر دیا۔ تھانے دار، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ حوالدار، جناب عالی، مجرمہ نے فرش کو تازہ صاف کیا تھا اور فرش بھی گیلا تھا کہ بس اس کا خامند جوتوں سمیت کچن میں چلا گیا۔ تھانے دار، مجرمہ کو گرفتار کر لیا؟ حوالدار، نہیں جناب، وہ بھی کچن میں ہے اور ہم نے گرفتار نہیں کیا۔ تھانے دار، وہ کیوں؟ حوالدار، جناب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کچن کا فرش خشک ہو جائے۔ پاکستانی بیویوں کی کچھ اچھی عادات، صابن ختم ہونے لگتا ہے تو نئے صابن کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب کو رول کر کے آخری قطرہ تک استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، گھر میں رکھی اچھی اور خوبصورت کراکری صرف مہمانوں کے لیے استعمال کرتی ہیں، سونے کی قیمت میں اضافے سے پریشان ہوتی ہیں جبکہ سونا خریدنا بھی نہیں ہوتا، ٹی وی ریموٹ کے سیل تبدیل کرنے کی بجائے اس کو مار مار کر استعمال کرتی ہیں، پرانی ٹی شرٹ کو نائٹ ڈریس بنا لیتی ہیں اور جب اس کے بھی قابل نہیں رہتی تو پوچھا بنا دیتی ہیں۔ پاکستانی بیویاں زندہ باد۔ بیوی، جب تم نسوار کھاتے ہو مجھے جان کہتے ہو، جب چرس پیتے ہو تو دلربا جان کہتے ہو، جانے من جانے جہاں کہتے ہو، اور آج بھوتنی کیوں کہہ رہے ہو؟ شوہر، آج میں نے سپرائٹ پی ہے، سیدھی بات، نو بکواس۔ دودھ پینے سے جسم مضبوط ہوتا ہے، پھر بلی آج بھی سالوں سے ویسے ہی کمزور کیوں ہے؟ چہل قدمی کرنے سے اگر وزن کم ہوتا ہے تو پھر ہاتھی کا وزن کم کیوں نہیں ہوتا؟ اگر تیرنے سے جسم خوبصورت ہوتا ہے تو وہیل مچھلی اب تک بہت پتلی ہو گئی ہوتی۔ روز جلدی اٹھنے سے پیسے میں برکت اور امیری آتی تو اخبار بانٹنے والا BMW میں گھومتا۔ آپ بھی زیادہ چکروں میں مت پڑو، جیسے ہو ویسے ہی ٹھیک ہو۔ پٹھان نے سب کو چیلنج دیا کہ وہ مینار پاکستان کو اپنے سر پر اٹھا کر پشاور لے جا سکتا ہے۔ ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ پٹھان بولا، بس تم سب لوگ صرف اٹھا کر اسے میرے سر پر رکھ دو۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ مرد عورت کو ڈانٹ اور جھاڑ تو پوری فیملی کے سامنے دیتا ہے، لیکن اس سے معافیاں بند کمرے میں مانگتا ہے۔ شوہر، میں تنگ آ گیا ہوں، تم ہمیشہ میرا گھر، میری کار، میرا کرتی رہتی ہو، کبھی ہمارا بھی کہا کرو۔ اب تم الماری میں سے کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بیوی، جان، ہمارا دوپٹہ۔ لندن میں پاکستان سے غداری کرنے والوں کی تعداد کو دیکھ کر ایک انگریز نے غصے میں آ کر کہا، جب تم سب حرام خوروں نے یہیں آنا تھا تو ہمیں وہاں سے کیوں نکالا؟ یہی ہے کہ ایک فلائٹ میں کیپٹن اعلان کرنے کے بعد مائک بند کرنا بھول گیا اور پائلٹ سے کہتا، اب میں ایک کپ کافی پیوں گا اور ایئر ہوسٹس کو کس کروں گا۔ یہ سن کر ایئر ہوسٹس مائک بند کرنے کے لیے دوڑی تو گر گئی۔ پاس بیٹھا ایک پٹھان بولا، ارے خدا کا بندی، آرام سے جاؤ، پہلے وہ کافی پیے گا۔ مانا کہ میری پھپھو کا بیٹا دنیا میں سب سے معصوم ہے اور میری فیملی کی ڈکشنری میں کزن سے شادی ممنوع ہے۔ پھپھو ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے گئی۔ ڈاکٹر پھپھو سے، منہ کھولو پھپھو، تمہاری بیٹی کا اسامہ کے ساتھ چکر ہے، شادی سے پہلے کنفرم کر لینا تمہارا بندہ کہیں ٹک ٹاک پر مراسی تو نہیں۔ عشق میں کچھ نہیں رکھا، جو رکھا ہے فریج میں ہی رکھا ہے بس۔ اتنی بےعزتی تو دشمن نہیں کرتے جتنی بےعزتی جگری دوست کرتے ہیں۔ ایک مراسی پیٹرول پمپ پر گیا اور 20 روپے دے کر بولا ٹینکی فل کر دو۔ پیٹرول پمپ والے نے کہا 10 روپے ہور دے، تیرا پیٹرول پمپ وچ صحیح پا لینے ہیں۔ قدر کرو اس بہن کی جو رات کے 3 بجے بھی آپ کے ایک میسج پر گیٹ کھول کر آپ کو ابا کی ڈانٹ سے بچا لیتی ہے اور چھتروں سے بھی۔ اپنی سگی بیگم سے محبت ہو جانا بڑھاپے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لڑکے والے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی چاہیے جو زیادہ کھاتی پیتی نہ ہو اور زیادہ بولتی بھی نہ ہو۔ لڑکے والے، ایسی لڑکی تو آپ کو صرف ICU میں ہی مل سکتی ہے۔ ساس بہو سے، تم بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہی۔ بہو،
نہ تو انہیں نہلاتی ہو اور نہ ہی صاف کپڑے پہناتی ہو۔ بہو بس کرو ماں جی، آپ کی تربیت بھی میرے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ سرتاج کو نہائے ہوئے آج چوتھا دن ہے۔ پاکستان میں عورتوں کی کل تعداد 12 کروڑ، جبکہ فیس بک پر پاکستانی عورتوں کی تعداد 15 کروڑ۔ سرکاری ادارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہاں سے آتی ہیں یہ عورتیں؟ پہلا پاگل، شیر انڈے دیتا ہے یا بچے؟ دوسرا پاگل، وہ جنگل کا بادشاہ ہے، انڈے دے یا بچے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں زیادہ تر مرد حضرات عورت کی وجہ سے نیک ہیں، کچھ بیوی کے خوف سے اور کچھ حوروں کے شوق سے۔ ایک پنجابی اپنے 3 دوستوں کے ساتھ پیزا کھانے گیا۔ ویٹر، پیزا کے 4 ٹکڑے کروں یا 8؟ پنجابی، یار 4 ہی کر دے، 8 کھادے نہیں جاندے۔ استاد، میں نے تمہیں کتے پر مضمون لکھ کر لانے کو کہا تھا۔ پپو، میں کیا کرتا سر، جب میں نے کتے پر پین رکھا تو اس نے مجھے کاٹ لیا۔ ایک دوست نے دوسرے سے کہا، جس دن میری بیوی واپس گھر آئی میرے گھر میں چوری ہو گئی۔ دوسرا دوست، کسی نے سچ ہی کہا ہے، مصیبت اکیلی نہیں آتی۔ ایک پٹھان انڈیا گیا۔ انڈیا پولیس، تم کون ہو؟ پٹھان، میں ہندو ہوں جناب۔ پولیس، مجھے 5 بھگوان کے نام بتاؤ۔ پٹھان، یسو، پنجو، ہار، کبوتر، ڈولی۔ ایک مریض ایک ہسپتال میں داخل ہوا۔ اندر 2 دروازے تھے، ایک پر لکھا تھا مہنگا علاج، دوسرے پر سستا علاج۔ مریض سستے علاج والے دروازے میں داخل ہو گیا۔ وہاں بھی 2 دروازے تھے، ایک پر لکھا تھا سستا علاج، دوسرے پر لکھا ہوا تھا مفت علاج۔ مریض مفت علاج والے دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ گلی میں کھڑا ہے اور وہاں ایک بورڈ لگا ہے جس پر لکھا تھا کہ گلی سرکاری اسپتال کو جاتی ہے۔ امیر آدمی، آج میرے پاس 14 کار، 28 دکانیں اور 4 بنگلے ہیں۔ غریب آدمی، میرے پاس ایک بیٹا ہے اور وہ ہینڈ سینیٹائزر لے کے آیا ہے۔ دکھ کیا ہوتا ہے؟ پوچھو ان لڑکیوں سے جن کے 18 سال کے ہوتے ہی شناختی کارڈ پہ عورت لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے ایک نے ریڈ سگنل توڑا، پیچھے سے 5 نے توڑ ڈالا۔ پولیس نے پہلے کے علاوہ تمام کا چلان کاٹ دیا۔ باقیوں نے پوچھا اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انسپیکٹر، یہ ہمارا ہی آدمی ہے، یہ واپس جائے گا، سگنل توڑے گا اور آپ کی طرح 4-5 دوبارہ پھنسوائے گا۔ ہمیں بھی تو ٹارگٹ پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ استاد استانی کا درجہ ماں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں اپنی گود میں صرف ایک بچے کو سلاتی ہے، مگر قربان جاؤں استاد پر جو اپنے لیکچر میں پوری کلاس کو سلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دو، دکاندار، بابا جی کل آنا۔ فقیر، اسی کل کے چکر میں اس مارکیٹ میں میرے 8 لاکھ پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے شادی کیوں کی؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہماری نئی شادی ہوئی تھی۔ بیوی پہلی بار کھانا بنانے کے لیے باورچی خانے میں گئی ہوئی تھی اور کھانا بنانے لگی۔ اچانک مجھے خیال آیا، روٹی بیلن والا چکلا بالکل بھی آواز نہیں کر رہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی تینوں ٹانگیں سلیب پر ٹکتی ہی نہیں تھی۔ اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہونے کی وجہ سے کھٹ پٹ ہوتی رہتی تھی۔ جیسے ہی میں کچن میں گیا تو دیکھا میری بیوی بڑے آرام سے روٹی بیل رہی تھی اور چکلے کی تینوں ٹانگیں الگ پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ بولی، کچھ نہیں، یہ کچھ زیادہ ہی کھٹ پٹ کر رہا تھا تو میں نے اس کی ساری ٹانگیں توڑ دی۔ میرا یہی سٹائل ہے۔ اس کا یہ سٹائل دیکھ کر ہمیں بھی کبھی کھٹ پٹ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ جو 3 توڑ سکتی ہے اس کے لیے 2 توڑنا کیا مشکل ہے؟